نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز واقعہ پیش کرنا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو غور سے سنیں، پورا سنیں، عمل کی نیت سے سنیں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس میں جو نصیحتیں ہیں، ایک ایک نصیحت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ غور سے، عمل کی نیت سے اور پورا سنیں۔ یہ واقعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اور ایک لڑکے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ چند لڑکے ہیں جو اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں، اور ایک لڑکا ایسا ہے جو ان کے قریب کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ تو بحیثیت انسان ہونے کے ہم بھی یہی سوچیں گے کہ بھائی یہ سب کھیل رہے ہیں، یہ اکیلا رو رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے پاس اخروٹ بادام نہیں ہے کھیلنے کے لیے، اس لیے رو رہا ہے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں اخروٹ اور بادام خرید دوں گا، تم بھی ان سے کھیلنا۔ تو وہ بچے نے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کیا کہا سنیے۔ کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ علم حاصل کرنے کے واسطے، عبادت کرنے کے واسطے۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکت دے، تمہیں یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ ابھی تو تم چھوٹے سے بچے ہو، تمہارے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کھیلنے کے واسطے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ تو حضرت بہلول نے پوچھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ حق تعالی شانو کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر دے، اتنی چھوٹی عمر میں ایسی زبردست باتیں۔ تو اس بچے نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تو ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا، کل وہ گیا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کسی کے گھر میں پیدائش کی اطلاع ہے، کسی کے گھر میں انتقال کی اطلاع ہے۔ تو فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تو ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، کہ آج یہ گیا، کل وہ گیا۔ دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلی پر تیار ہے، بس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے اور نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں، موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ بس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر، دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی چیز لی ہے یا نہیں؟ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے، اور آنسو کی لڑی اس کے رخساروں پر، گالوں پر جاری ہو گئی اور وہ رونے لگا۔ اور اس نے پھر 2 شعر پڑھے۔ تو وہ 2 شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے، اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ اب یہ شعر پڑھ کر وہ بچہ بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اپنی آستین سے اس کے منہ پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی اس کو پوچھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا
ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بچے ہو، اتنے چھوٹے بچے کو اللہ کا اتنا خوف، آخرت کی اتنی فکر، دنیا کا مقصد اتنا اس کے سامنے کہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استعزار۔ تو حضرت بہلول نے سوال کیا کہ بھائی تم ابھی تو بچے ہو، تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تمہارے نام اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس نے کہا بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا ہے جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ حضرت بہلول کہتے ہیں کہ میں نے کہا صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ تو اس نے اس پر پھر 14 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہیں جب میں قبر میں بوسیدہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا، نیچے قبر کا گھڑا ہوگا اور میرا یہ سارا حسن و جمال جاتا رہے گا، بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر بھی گوشت نہ رہے گا، نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور آرزوئیں امیدیں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ میں نہیں ہے۔ میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے رب کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بغیر کیے نہیں ہو سکتے۔ میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے تو بہت پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی کو ظاہر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن میں نے جتنے مخفی گناہ کیے ہیں، چھپے ہوئے گناہ کیے ہیں، وہ کل کو اس اللہ کے سامنے تو ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں ضرور پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی تو میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ آدمی لہو و لعب سے بچتا، گناہوں سے بچتا، نافرمانیوں سے بچتا، لیکن کیا کریں، ہماری عقل زائل ہو گئی ہے، ہمیں کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی ہے، بس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے، کہ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی ہے، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول اور قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا اور قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ پر بھی کوئی میرا معین اور مددگار نہیں ہوگا۔ بس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا ہے۔
یہ ایک بچے کی نصیحتیں ہیں، انداز کیجئے، غور کیجئے، ایک ایک نصیحت ایسی ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں ہماری زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کے لیے، ہمیں اپنے آخرت کا استحضار پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو عبرت کی نگاہ سے، عمل کی نیت سے اور غور سے سنیں۔ تو حضرت بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار جب میں نے سنے تو مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے تم اس کو نہیں جانتے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ تو حضرت بہلول نے کہا کہ میں خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین، دیکھیے جب علم اور عمل، آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی، دنیا کی زندگی کا مقصد بڑوں کے سامنے ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے، تو وہ چیزیں اولادوں میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ابھی اولاد چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کا خوف دیکھیے، مرنے کے بعد قبر کے حالات کا تأثر دیکھیے، اس کے اندر اللہ پاک سے معافی کا جذبہ دیکھیے۔ بہرحال ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک نصیحت انتہائی قیمتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو بار بار سنیں تاکہ اللہ کرے ہمیں دنیا کی حقیقت کھلے اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر سکیں اور ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قصے سے سبق حاصل کرنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔